بسم اللہ الرحمن الرحیم الدلیل الخامس الاستحسان۔ اصول فقہ 2 میں ہمارے جو ٹاپک ہے مین وہ ہے ادلۃ الاحکام، یعنی دلائل جو شریعت کے ہیں، احکام کے جو دلائل ہیں، کوئی حکم ہے ہمارے پاس واجب مندوب مباح، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو بعض دلائل ہیں جو متفق ہیں، یعنی جن پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ تو دلائل ہیں ہی ہیں، مطلب اس میں پہلے 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب یہاں سے وہ دلائل شروع ہو رہے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ الادلہ المختلف فیہا، کہ ان میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو دلیل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ استحسان کیا ہے؟ استحسان کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا سمجھنا، عد الشیء حسنا، کسی چیز کو اچھا سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے اس میں بہت زیادہ الفاظ مروی ہیں۔ فقی الحلوانی الحنفی نے اس کی الگ تعریف کی ہے، امام کرخی نے اس کی الگ تعریف کی ہے، ابن العربی المالکی نے اس کی تعریف الگ کی ہے، لیکن یہاں پہ ہم کوئی پہلی آپ تعریف دیکھ لیں، یہ جو فقی الحلوانی کی ہے، تو اس سے ہی مطلب مدعا ایک ہی ہے، سب کا بات ایک ہی سمجھا رہے ہیں سارے کے سارے۔ تو استحسان کی تعریف یہ کر رہے ہیں: ترک القیاس، قیاس کو چھوڑ دینا، لدلیل اقوی منہ، کہ کسی ایسی دلیل کی وجہ سے جو اس سے زیادہ مضبوط ہو، من کتاب او سنت او اجماع، کہ کتاب اللہ سے اس کی کوئی دلیل ہمیں ملے، یا سنت سے ملے، یا اجماع سے ملے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے پاس اب یہ تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے، قیاس ہے، قیاس ہے ہمارے پاس کہ مثال کے طور پہ یہ کام ہمیں ایسے کرنا چاہیے، لیکن ہم جو عام قیاس ہے، جو متبادر الی الذہن ہے، کوئی اور دلیل ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہم اس قیاس کو چھوڑ کے جو اس سے خفی، یعنی اس سے کم درجے کا قیاس ہے، اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ان مثالوں سے یہ مزید سمجھ آ جائے گا۔ یعنی اس میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ قیاس جلی کو، جلی کا مطلب ہے واضح قیاس کو، واضح قیاس کو چھوڑ کے مخفی قیاس پہ عمل کر لینا، ایک تو یہ ہے استحسان کا معنی۔ اور دوسرا یہ معنی ہے کہ کسی عام قاعدہ کلیہ میں سے کوئی چیز کو استثناء کر لینا، مطلب ایکسیپشن، یار عام قاعدہ باقی ساری چیزوں میں تو یہ ہے، لیکن اس خاص چیز میں ہم اس قاعدے پہ عمل نہیں کریں گے بلکہ اس قاعدے پہ عمل کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی دلیل ہونا چاہیے، بغیر دلیل کے نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے استحسان کا معنی، یہ اس کی اصطلاحی تعریف یہاں سے آ گئی۔ باقی پھر یہاں سے اب الامثلہ جو ہیں، مثالیں، یہ یہاں پہ ساری تشریح ہی ہے، اس میں یہی ذکر کر رہے ہیں کہ استحسان کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی قیاس جلی کو چھوڑ کے، واضح قیاس کو چھوڑ کے، جو اس سے کم درجے کا قیاس ہے، یعنی جو اس سے مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو ترجیح دے دیں۔ اور نمبر 2 پہ کہ کسی عام قاعدہ کلیہ جو ضابطہ ہے، اس میں سے کسی خاص چیز کو نکال کے ہم کہیں کہ یار، مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ جتنے درخت لگے ہوئے ہیں وہ سبز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک ہم اس استثناء اس سے یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو درخت جو ہمارے امام ابو حنیفہ بلاک کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے، یہ سبز نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ عام قاعدہ سے اس کو استثناء کر لیا، نکال لیا، کسی دلیل کی وجہ سے ہوگا۔ اب اس کی جو فقہی اصل مثالیں ہیں، وہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو یعنی ایک آسان مثال اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ جانور یا ہر وہ درندہ جو شکار کرتا ہے نا، مطلب جو کچا گوشت کھاتا ہے، کچا گوشت کا مطلب جو جانور کو شکار کر کے اس کا گوشت کھا جاتا ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسا درندہ ہے، لہٰذا شیر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جانور کے اندر جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہوتا ہے نا، تو شیر جب خوراک ہی اس کی ساری بن رہی ہے خون سے اور گوشت سے، تو اس کے تو ظاہر ہے اندر خون جا رہا ہے اور وہ حرام ہے، وہ اس کو کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اس قسم کے جو جنگلی جانور ہیں ان کو کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم پرندے کی بات کریں تو پرندے عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، دانے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم باز کو دیکھیں تو باز بھی شکار کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے نا، کسی چوزے کو اٹھا کے لے جائے گا، مرغی کو اٹھا کے لے جائے گا، بلکہ مچھلی تک اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اب اگر ہم قیاس جلی کو دیکھیں تو قیاس جلی کیا ہے کہ جو باز ہے، اس کا بھی جو جھوٹا ہے،
جھوٹا مطلب جو بچا ہوا ہے، سؤر جس کو کہتے ہیں، مطلب کسی برتن میں پانی پڑا تھا، شیر اس میں منہ ڈال کے چلا گیا، تو یہ سؤر الاسد ہے، شیر کا جھوٹا ہے۔ اور اگر باز منہ ڈال کے چلا گیا اس میں، تو یہ کیا ہم کہیں گے کہ سؤر البازی ہے، یہ باز کا یہ بچا ہوا ہے۔ تو اب اس میں تو اتفاق ہے کہ شیر کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شیر کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، خون پیتا ہے اور شکار کر کے جانور کو کھاتا ہے، لیکن باز بھی ایسا کرتا ہے۔ تو اب قیاس اصل تو یہی ہے کہ باز کا جھوٹا بھی حرام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی یہ کرتا ہے، لیکن قیاس ایک خفی ہے۔ خفی قیاس کیا ہے کہ یار جو پرندہ ہے، پرندے عام طور پہ تو شکار نہیں کرتے نا، اور کون سا پرندہ شکار کرتا ہے، پرندے تو سارے دانا وانا کھاتے ہیں سارے۔ تو ایک اس کی جو 10% قیاس ہے وہ یہ بھی ہے کہ یار پرندہ ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ہم نے 10% والے قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی اس کے جھوٹے کو ناپاک سے پاک قرار دے رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل یہ عقلی ہے کہ جو باز ہے اس کی عام طور پہ جب جو کوئی بھی پرندہ وہ خون پیے گا یا گوشت وہ اپنی چونچ سے کھائے گا نا، اس کی جو چونچ ہے وہ بہت نرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی وہ جو ہے خون وغیرہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو جب اس کا خون اس کے جسم کے ساتھ، یعنی جب کوئی بھی باز ہے جب وہ کسی برتن میں منہ مارے گا تو اس کی چونچ ہی جائے گی نا، چونچ کے ساتھ خون نہیں لگا ہوتا، فوراً اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے۔ تو اب اس قیاس کو ہم نے ترجیح دے دی، لہٰذا کہہ دیا کہ جو باز کا جھوٹا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اب جو مخفی قیاس تھا، جو جلی نہیں تھا، اس کو ہم نے ترجیح دی ہے، لیکن کسی دلیل کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ یہ استحسان کی ایک مثال ہے۔ اور مثال آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہے کہ حقوق ارتفاقیہ، ایزمنٹ رائٹس جو ہوتے ہیں ہمارے، کہ کسی زمین سے چلنے کا، راستے کا حق ہونا، یا اگر کوئی زرعی زمین ہے اس سے پانی کا گزرنا، یا اور مطلب کہ جو ہمارے پاس اس قسم کے ایزمنٹ رائٹس جو ہیں ان کے بارے میں، اب اگر تو بے ہو، مطلب ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس وقت ایزمنٹ رائٹس اس وقت شامل ہوں گے جب ہم ان کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، کہ میں آپ کو یہ زمین بیچ رہا ہوں، یہ والا پانی کا جو راستہ ہے یہ بھی ساتھ بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اجارے پہ زمین لیں، اجارے پہ زمین لینے کا مطلب جو لیز پہ ہم لے رہے ہیں اس کا مطلب تو نفع اٹھانا ہے نا، تو اس کے لیے پھر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمین کے تو میری کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا، میں نے تو اجارے پہ زمین ہے اور زرعی زمین ہے، میں نے ظاہر ہے اس سے کاشتکاری کرنی ہے، تو جب مجھے پانی نہیں مل رہا تو وہ اجارے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا نا، تو لہٰذا اجارہ کے لیے ایزمنٹ رائٹس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر ذکر کیے وہ شامل ہوں گے، سمجھ گئے نا۔ تو اب ہمارے پاس ایک مثال ہے وقف۔ جب وقف کی زمین ہوتی ہے، وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا، عام مسلمانوں کے لیے وقف ہے، ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اس کو، یا کسی خاص ایریا کے لیے وقف کر دے۔ تو اب اس کے لیے اگر کسی نے زمین کوئی وقف کی اور اس میں حقوق ارتفاقیہ کا ذکر نہیں کیا، تو کیا وہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب دو قیاس ہے، اگر بے پہ قیاس کریں تو ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجارے پہ قیاس کرے تو شامل ہونا چاہیے۔ تو اب ہمیں وہی اجارے والی علت اس میں بھی مل گئی کہ اصل تو اس کی مراد ہی نہیں ہے نا۔ اگر کوئی بندہ اصل کا مالک ہے، ہو سکتا ہے اس کو پانی کا راستہ ہی نہ چاہیے ہو، وہ اس پہ ویسے ہی مچھلی فارم بنانا چاہتا ہو تو وہ خود پانی لا کے باہر سے ڈال لے گا، یا اس پہ وہ کوئی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے، پلازا بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اجارے میں بھی جو معنی ہے، وقف میں بھی وہی معنی ہے، اس کی عین مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے انتفاع، نفع لینے کا اصول ہے۔ لہٰذا ہم استحساناً کہیں گے کہ وقف میں اگر حقوق ارتفاقیہ کا ذکر نہیں کیا پھر بھی وہ شامل ہوں گے۔ اب یہ استحسان کی مثال ہے۔ دوسری مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جب ہم کسی قاعدہ سے مطلب یہ تو ہوگی نا مثال کہ ہم قیاس جلی کو چھوڑ کے قیاس خفی پہ عمل کر رہے ہیں دلیل کی بنیاد پہ۔ دوسری استحسان کی کیا قسم تھی کہ ایک عام قاعدہ کلیہ ضابطہ ہے، اس سے کسی حکم کو استثناء کر لینا، مطلب ایکسیپشنل کیس ہمارے پاس آ گیا۔ اب جو صفی ہے، صفی کا مطلب ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ بالکل بیوقوف ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے مال کا کیا کرنا ہے، وہ ضائع کرتا رہتا ہے، تو اس پہ عدالت حکم لگا دے گی کہ یہ مہجور ہے، مطلب یہ اپنی مرضی سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کرتا، کسی کو کوئی زمین نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب اگر کوئی بندہ جو صفی ہے
وہ اپنی وصیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جواز وصیت المحجور علیہ فی وجوہ الخیر، کہ وہ خیر کے کاموں میں وصیت کر رہا ہے، کہتا ہے یار صفی ہے، مال بہت زیادہ ہے، اس میں سے اتنا جو مال ہے وہ غریبوں کو، اس کا کوئی ہاسپٹل بنوا دینا۔ تو اب جو خیر کی وجہ سے ہم نے اس قاعدے کا استثناء کر دیا، اس قاعدے سے کہ ویسے تو صفی کو اپنی زمین کسی کو دینے کی، کسی کے لیے وقف کرنے کی، کوئی کانٹریکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ اب وصیت کر رہا ہے خیر کے کاموں کے لیے، لہٰذا ہم کہیں گے اس کی اجازت ہے۔ اب یہ اس کی وصیت کی جو اجازت ہوگی وہ استحساناً ہوگی، سمجھ گئے نا؟ ایک عام قاعدہ تھا، اس سے ہم نے استثناء کر دیا کہ عام حالات میں تو اس کو وصیت کی اجازت نہیں ہے، باقی کاموں میں کہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ صفی ہے تو میرا سارے کا سارا مال آپ لے لو، لیکن خیر کے کاموں میں اگر کر رہا ہے تو اس کی اجازت دے دی جائے گی استحساناً۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو استحسان کی مطلب تعریف میں دو چیزیں آ گئی کہ یا وہ قیاس جلی کو چھوڑ کے قیاس خفی پہ عمل کریں گے کسی دلیل کی وجہ سے، اور دوسرا ایک عام قاعدے سے کسی کو چیز کو نکال لیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ قیاس استحسان کی انواع دلیل کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کسی دلیل کی وجہ سے عام ضابطے سے ہم نے نکالنا ہے کسی چیز کو، تو وہ دلیل کبھی تو نص ہے، یعنی قرآن مجید سے، سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ جیسے کہ عام ضابطہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس معدوم چیز ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے، مطلب معدوم چیز جو ابھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، فقہائے اربعہ یہی کہتے ہیں، لیکن کہ سلم جو ہے، سلم کی اجازت ہے، استحساناً اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ سلم آپ نے پڑھا نا کہ مطلب پیسے دے دینا، میں کہتا ہوں یار یہ میرے سے ابھی 1,00,000 روپیہ لے لو، آپ نے 6 ماہ بعد مجھے اس کی گندم دینی ہے، تو یہ سلم کا کانٹریکٹ ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اب یہ جو اجازت ہے یہ استحساناً اجازت ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ نص ہے، سمجھ گئے۔ اور نمبر 2 پہ یعنی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اسلف منکم فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، کہ جو تم میں سے سلم کا کانٹریکٹ کرے اس میں وزن بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کی پیمائش بھی معلوم ہونی چاہیے، اور وقت بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کب تک کرے گا۔ تو اب استحسان کی جو دلیل ہے وہ کہاں سے ہمیں مل گئی؟ سنت سے، اجماع سے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ استحسان کی دلیل ہمیں اجماع سے مل جائے، اجماع سے، جیسے اب عقد استثناء ہے، استثناء کا مطلب ہے کہ کسی چیز، کسی کمپنی کو آرڈر دے دینا مجھے یہ چیز بنا کے دو، اب یہ بھی بے معدوم ہے نا، پتہ نہیں کیسی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یار مجھے پشاوری چپل میں نے بنوانی ہے فلاں کمپنی سے آرڈر دے کے، تو پیسے پہلے دے دیں گے، وہ بعد میں دیں گے نا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے عام ضابطے کے مطابق، لیکن استحساناً جائز ہے۔ اس استحسان کی دلیل کیا؟ اجماع ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ لے لیں کہ ہم جو عام طور پہ نہانے کے لیے، آج کل تو اتنا نہیں رہا وہ کلچر، کہ خاص کر پہلے ہوا کرتا تھا سردیوں میں کہ بعض حمام ہے، گرم پانی وہاں پہ ملتا ہے تو وہ لوگ 100 روپیہ لے کے نہانے دیتے ہیں آپ کو، تو یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کتنا پانی لگائے گا، کوئی بندہ 2 بالٹیوں میں نہا لیتا ہے اور کوئی بندے 10 میں بھی نہیں نہا سکتا، تو یعنی اس میں پتہ نہیں ہے وہ پانی زیادہ لگائے گا یا کم لگائے گا، لیکن اس کے باوجود اس عقد کی اجازت ہے، وہ کس کی بنیاد پہ ہے؟ اجماع کی بنیاد پہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بعض اوقات استحسان کی اجازت عرف ہو سکتا ہے، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مطلب جو وقف ہے وہ صرف منقولی چیزوں میں وقف جو ہے وہ غیر منقولی چیزوں میں ہی ہے، زمین وغیرہ وقف ہو سکتی ہے، منقولی چیزیں وقف نہیں ہو سکتی، لیکن اب عرف ہے، یہ چلتا ہے کہ اب پورے کا پوری لائبریری وقف ہوئی ہوتی ہے، اب فیصل مسجد کے جو ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری ہے وہ وقف ہے، اسی طرح اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، عیدی کے لیے ایمبولینس وقف کر دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کی کیا ہے؟ یہ عرف اس کی اجازت دیتا ہے استحسان کی، لہٰذا یہ اجازت ہوگی اس کی۔ اور بعض اوقات جو دلیل ہوتی ہے ہمارے پاس استحسان کی، وہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اب جو بندہ کسی میں کام کرتا ہے بھینسوں وغیرہ کا، تو اس کے لیے نماز کے لیے ہر وقت کپڑے بدلنا ایک ظاہر ہے مشقت والا کام ہے، تو لہٰذا کبھی کبھار ایک آدھی چھینٹ اگر پڑ جاتی ہے یا تھوڑا سا، اس کی فقہا اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ نجاست خفیفہ ہے تو وہ چوتھائی تک اس کی اجازت ہے، اس پہ اگر لگی ہے تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر بعد میں پتہ چل رہا ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی بندے کا گھر ہی بھینسوں کے درمیان ہے، تو وہ نئے کپڑے پہن کے گزرا ہوگا، پھر ایک آدھی چھینٹ پڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا تھوڑی بہت اس میں معافی رکھی گئی ہے، تو یہ استحسان کیا ضرورتاً ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی اصل دلیل جو ہے وہ سنت سے ہی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کا مطلب
اس کے لیے کوئی موافقت ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اور پھر استحسان بالمصلحہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اجر اور زمان جمع نہیں ہوتے حنفیہ کے ہاں. کہ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی اجرت، کوئی اجیر ہے، اجیر مشترک ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے، اس نے پورے کے پورے محلے والوں کا پانی لانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. کہ مثال کے طور پہ G11 4 سیکٹر کی فلاں گلی میں ہر گھر کو میں پانی لا کے دوں گا، آپ نے مجھے اتنے پیسے دیا کرنے ہیں. تو ہر گھر والوں نے اس کو ایک ایک کین بھی دی ہوئی ہے کہ اس میں آپ نے پانی لا کے دینا ہے ہمیں. اب اس بیچارے سے کوئی ہلاک ہو جاتی ہے، کوئی چیز راستے میں، کوئی وہ گاڑی پہ لا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ساری کینیں گر گئی، تو اب کیا وہ کینوں کی قیمت ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو کہتے ہیں اصولاً تو نہیں ادا کرے گا، اس لیے کہ وہ اجیر ہے اور اجیر پہ زمان نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن کیا نام ہے، فقہاء اس کی اجازت دیتی ہیں تاکہ جو انسان ہے وہ اپنی غلطی کی بنیاد پہ نہ کرے. اگر کسی کو پتا ہوگا میں نے زمان دینی ہے تو وہ خیال کرے گا، دھیان سے گاڑی چلائے گا. اگر نہیں پتا ہوگا، لہٰذا اب اس میں یہ ہوگا اگر کوئی آسمانی آفت وغیرہ کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے جس میں اس کا اختیار نہیں تھا، پھر زمان نہیں ہوگا. لیکن اگر ذاتی غلطی ہے تو پھر زمان ہوگا اس قسم کا. تو یہ ہے نمبر 6 پہ آ جاتا ہے استحسان بالقیاس الخفی. قیاس خفی کی بنیاد پہ استحسان، یہ وہی اس کی مثال ہم پڑھ چکے جو جانور کے باز کے جھوٹے والی مثال ہے، وہ اس میں آتی ہے. اور نمبر اینڈ پہ بالکل ہے کہ حجیت الاستحسان، استحسان کی حجیت کیا ہے، مطلب استحسان کیا واقعی دلیل شرعی ہے یا نہیں. تو حنفیہ کہ ہاں یہ اصول شرع میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، استحسان کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بلکہ وہ انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ الاستحسان تلذذ وقول بالہویٰ، یہ تو ایک نفسانی خواہش پہ عمل کرنے کا نام ہے کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس پہ کر لو. لیکن پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اپنی ذاتی خواہش پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے استحسان، بلکہ اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور وہ دلیل کتاب و سنت سے ہی ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اگر عرف ہے، ضرورتاً بھی ہے، تو اس کا بھی اصل کتاب اللہ میں یا سنت میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں ہمارے مصنف جو ہیں وہ ترجیح یہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ استحسان کا مطلب یہ سمجھے کہ جو چیز بس دل میں آئے وہ کری جاؤ. لیکن جب امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی اگر یہ پتہ چلتا کہ استحسان کا معنی یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پہ قیاس ہوگا اور اس کے ٹھوس دلائل کتاب و سنت میں منقول ہوں گے، تو وہ اس میں یہ اختلاف نہ فرماتے. تو مطلب یہ کہ آخر ہمارا جو قول فیصل یہی ہے کہ یہ مطلب اصطلاحات میں اختلاف ہے، اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، محل نزاع نہیں ہے استحسان. ظاہر ہے جب ہم دلیل کی بنیاد پہ قیاس کریں تو یہ تو قیاس کی ایک قسم ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایک سمپل سا ٹاپک ہے استحسان. صرف اس میں جو باقی ساری ایک ہمارا اوور ویو کے طور پہ اور کتاب کا کیونکہ سولوشن چاہیے ہمیں، اس کے لیے یاد کرنے والی اور ذہن میں رکھنے والی چیز اس میں یہی ہے کہ استحسان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ قیاس جلی پہ عمل کرنا قیاس خفی کو چھوڑ کے، یا پھر کسی قاعدہ کلیہ میں سے اس کو استثناء کر لینا. لیکن اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، وہ دلیل کتاب اللہ سے ہو سکتی ہے، سنت سے ہو سکتی ہے، اجماع سے ہو سکتی ہے، ضرورتاً ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے جنرل انڈرسٹینڈنگ اس کی آسان